الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رات گئے ایف آئی اے دفتر میں، لاہور کے ایف آئی اے آفس میں بڑی ہلچل تھی اور پہلی بار عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار جو مشیر داخلہ و احتساب ہیں مصدق عباسی، انہوں نے ایف آئی اے کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر ملاقات ہوئی ہے ڈائریکٹر رضوان کے ساتھ، جو کہ ڈائریکٹر لاہور ہیں، اور جو تفتیشی افسران ہیں شہباز شریف کے کیس کے کیا اجلاس میں ہوا اور کیسے ان تفتیشی افسران کو ایک دن پہلے تبدیل کیا گیا تھا، ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا جو شہباز شریف کو ٹف ٹائم دے رہے تھے، اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا تبادلہ منسوخ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے خود یہ سٹیپ لیا اور پھر آج بھجوایا انہوں نے جو مشیر داخلہ ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر ایف آئی اے دفتر لاہور۔ کیا ہوا، کیا تفصیلات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے، اور یہ چینی بحران کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ ایف آئی اے نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سری لنکن مینیجر کیس میں 2 روپوش ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان واقعہ کے وقت فیکٹری کی چھت پر موجود تھے اور روپوش ہونے کے باعث ملزمان کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب ان ملزمان کی گرفتاری کے بعد 86 پہلے گرفتار تھے، 2 مزید ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 88 ٹوٹل ملزمان ہو گئے ہیں، جن میں سے 79 ملزمان پہلے جسمانی ریمانڈ پر ہیں 14 فروری تک، اور جو 7 ملزمان ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں 14 فروری تک، اور اب ان 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا جسمانی ریمانڈ کے لیے، اور پھر عدالت ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے چینی بحران کی تحقیقات کا، اور ایف آئی اے کی طرف سے بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے چینی بحران کی تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ ترکی کی کمپنی نے مقامی ایجنٹ کمپنی کے ساتھ مل کر فراڈ کیا اور جعلی دستاویزات جمع کرائی، جس کے باعث حکومت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تحقیقات کے مطابق ایف آئی اے کی تحقیقات میں گزشتہ سال چینی بحران اور قیمتوں میں اچانک اضافے سے متعلق اہم انکشاف سامنے آیا۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ گزشتہ سال اپریل میں ٹریڈنگ کارپوریشن نے چینی کے لیے ٹینڈر کھولے۔ ترکی کی کمپنی نے سب سے کم بولی لگائی اور ٹینڈر حاصل کر لیا۔ ترکی کی کمپنی جیمنی گروپ نے $447 فی میٹرک ٹن کی بولی لگائی۔ ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ ٹینڈر کے ذریعے 50,000 میٹرک ٹن چینی سپلائی کی جانی تھی۔ سپلائر کی جانب سے گارنٹی کے طور پر جعلی دستاویزات جمع کروائی گئیں۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ سپلائر نے بینک آف پنجاب کی جعلی دستاویزات جمع کروا کر فراڈ کیا۔ کمپنی نے روس کی بھی گارنٹی جمع کرائی تھی، جس تاریخ کی روس کی گارنٹی جمع کروائی گئی وہاں عام تعطیل تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جعلی دستاویزات گارنٹی سامنے آنے پر ٹریڈنگ کارپوریشن نے ٹینڈر منسوخ کیا، تاہم ترکی کی کمپنی نے مقامی ایجنٹ کمپنی کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ٹریڈنگ کارپوریشن نے چینی کی برآمدات کے لیے دوبارہ ٹینڈر جاری کیے۔ دوبارہ ٹینڈر جاری کرنے سے حکومت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری بار ٹینڈر میں $526 فی میٹرک ٹن کے ریٹ مقرر ہوئے۔ ایف آئی اے نے مقامی کمپنی اور ترکی کی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کیا اور کیس میں مقامی کمپنی کے نمائندے محمد عباس کو گرفتار کر لیا ہے اس کیس کے اندر، اور اب ایف آئی اے اس کیس کو آگے لے کر چلے گی۔ اور چینی بحران، اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا تھا۔ نہ صرف یہ چینی بحران ہی تو ہے جس میں پھر منی لانڈرنگ اتنے بڑے پیمانے پر، جب ان کی رمضان شوگر مل کا جو آڈٹ کیا گیا تو اس میں 16-17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا تھا، تو یہ اسی چینی بحران کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو تحقیقاتی ایک کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ کے بعد یہ کارروائیاں شروع ہوئی تھیں، اور اس میں جو اصل ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ایف آئی اے میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے، اور یہ تبادلے وہ تھے جو آؤٹ آف دی وے جا کر تبادلے کیے گئے۔ منی لانڈرنگ میگا کیسز کی انکوائری کے افسران کے تبادلہ کرنے والے جو افسران تھے جن کا تبادلہ ہوا تھا، ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ ایف آئی اے لاہور کو جب یہ بات پہنچی کہ ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی نے میگا منی لانڈرنگ کیسز کی تفتیش کرنے والے جو افسران ہیں ان کو بغیر، ابھی ان کا 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اور ان کو لاہور سے سندھ میں ٹرانسفر کر دیا،
اس پر جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں رضوان، انہوں نے ایک مراسلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کریں یہ آپ نے کیسے ان کو ٹرانسفر کر دیا۔ منی لانڈرنگ میگا کیسز میں ڈائریکٹر ایف آئی اے نے انکوائری افسران کے تبادلے روکنے کے لیے درخواست دی۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان نے ڈی جی ایف آئی اے کو یہ تحریری درخواست دی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا کہ 5 افسران کے تبادلوں کے احکامات کو کینسل کریں۔ روٹیشن پالیسی کے مطابق 10 سال بعد دوسرے صوبے میں تبادلہ ہو سکتا ہے، جبکہ 5 افسران کو 4 سال 9 ماہ ہوئے ہیں، ابھی تو ان کو آدھا جو ٹینیور ہے وہ بھی نہیں ہوا، اور ان کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہ تفتیشی افسر ہیں، 2 اس میں جو افسران تھے وہ شہباز شریف کے کیس میں تفتیشی افسر تھے، اور ایک افسر وہ تھا جو جہانگیر ترین کے کیس میں تفتیشی افسر تھا۔ اس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق علی مردان بھی تفتیشی افسر ہے شہباز شریف کا، عمیر ارشد بٹ بھی شہباز شریف کا تفتیشی افسر ہے، اور زوار احمد، شیراز عمر اور رانا فیصل، ان 5 افسران کو تبادلہ کیا گیا تھا، اور یہ وہ افسران تھے جو شوگر بحران کی انکوائری دیکھ رہے تھے۔ اور جاری نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کے 9 افسران کا پنجاب سے سندھ میں تبادلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پنجاب سے افسران کے سندھ تبادلے میں روٹیشن پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اور ان کو جب سندھ بھجوایا جا رہا تھا، اور ان 9 میں سے 5 افسران لاہور میں سے تھے، اور ان لاہور میں سے جو افسران تھے ان میں سے 2 وہ افسران تھے جو تفتیشی افسر تھے شہباز شریف کے کیس کے۔ جب ڈی جی ایف آئی اے نے پہلے ان 9 افسران کا تبادلہ کیا، جس میں 5 افسران لاہور کے تھے، اس کے بعد جو ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان، جن سے شہباز شریف کو بڑی تکلیف ہے، اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بڑی تکلیف دی تھی اور میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں شامل تفتیش ہونے جاتا تھا، اس ڈائریکٹر رضوان نے منت سماجت کی ڈی جی ایف آئی اے اسناء اللہ عباسی کی کہ خدا کے لیے یہ وہ افسران ہیں، انہوں نے چلان سبمٹ کروایا ہے، کل ان کو بطور گواہ بلایا جائے گا، تو ہم ان کو کیسے کہیں اور جانے دے سکتے ہیں؟ یہ اہم کیسز جو ہیں، پہلے ہمارے پاس افسران کی کمی ہے، آپ مزید 5 افسران کو ادھر بھجوا رہے ہیں۔ اس پر پھر یہ معاملہ حکومت کے پاس چلا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان، وزراء نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ تو معاملہ ایسے ہے، میڈیا سر پیٹ رہا ہے، اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم کیسز کے جو افسران ہیں ان کا تبادلہ وہ بھی آؤٹ آف دی وے جا کے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے ڈیوٹی لگائی مشیر داخلہ کی کہ اب جائیں اور اپنا جو کام ہے اس کو سنبھالیں۔ ابھی وہ لاہور میں نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی ڈی جی ایف آئی اے نے جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا، اور جو افسران کا تبادلہ تھا اس کو منسوخ کر دیا، ان تبادلوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور جو شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف کیسز کے افسران تھے ان کے تبادلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید علی مردان شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارشد بٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیراز عمر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا فیصل منیر شامل ہیں، اور ان کو جو تبدیل کیا گیا تھا، ان کی جو منسوخی کا، جب وزیر اعظم عمران خان نے سخت برہمی کا اظہار کیا تو ان کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ان کے منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد جو رات گئے پہنچے ہیں مصدق عباسی کا جب نام آتا ہے تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ مصدق عباسی کو ہم ایسے مثال دے سکتے ہیں کہ جو احسن اقبال نے، جو شہباز شریف اور مریم نواز نے، رانا ثناء اللہ نے، ان کی جو چیخیں تھیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ علاقے میں تھانے دار سخت آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصدق عباسی پر الزام انہوں نے یہ لگایا کہ وہ سابق فوجی افسر ہے، حالانکہ سابق فوجی افسر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ 13 سال سے وہ نیب کے اور ایف آئی اے کے مختلف نیب کی جو ہے جو ہماری قومی احتساب بیورو ہے اس کے مختلف بڑے عہدوں پر وہ براجمان رہ چکے ہیں، ان کے پاس 13 سال کا تجربہ ہے، وہ مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر کرپشن اور انسداد کرپشن پر لیکچرز دیتے ہیں، ان کے آرٹیکلز چھپتے ہیں، ان کے کالمز چھپتے ہیں، اور اس پر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ ڈائریکٹر رضوان موجود تھے اور مصدق عباسی صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو باقی ان کے آفس کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے ایف آئی اے کا وزٹ کیا۔ ایف آئی اے دفتر میں ڈائریکٹر محمد رضوان بھی موجود تھے، علی مردان شاہ بھی، ارشد بٹ بھی، جو وہاں پر شہباز شریف کے نہ صرف شہباز شریف کے تفتیشی افسران جو 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں بلکہ ڈائریکٹر بھی، اور جو وکلا کی ٹیم ہے جو ہائر کی گئی ایف آئی اے کی طرف سے شہباز شریف کے کیس میں، وہ بھی سارے کے سارے موجود تھے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے
کہ جو مصدق عباسی ہیں انہوں نے چالان کو دیکھا ہے، چالان کا بغور جائزہ لیا ہے، چالان میں 2 سے 3 جو غلطی ہیں ان کو کرپشن کے حوالے سے اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ یہ درست کیا جائے۔ ساتھ جو مصدق عباسی ہے اس نے کہا کہ مصدق عباسی کو ڈائریکٹر رضوان نے یہ بھی گلہ کیا، ڈاکٹر رضوان نے، کہ یہ 5 افسران ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، میں ڈائریکٹر ہوں لاہور ریجن کا، پنجاب کا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی شکایت مل چکی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم نے منسوخ کروا دیا، آپ کام کریں۔ مصدق عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قانون کے مطابق کام کریں، جہاں جہاں جو لیکیوناز رہے ہیں اب ان کو پورا کریں۔ وکلا ٹیم کو کہا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ان لوگوں کا کیس ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اگر وہ باعزت بری ہو جائیں گے یا ان کو ریلیف ہو جائے گا، جو ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی، تو ہمارا جو پورے کا پورا احتساب کا ایک نعرہ ہے وہی زمین دوز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب پہلے بھی احتساب سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ یہ بڑے مافیاز ہیں اور یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ساتھ مصدق عباسی نے جو پہلا اسائنمنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر بحث کر کے اس کو خارج کروایا جائے۔ یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ فروری کا مہینہ نہیں گزرنا چاہیے، 10 فروری کو آرگومنٹس ہیں۔ تو مصدق عباسی نے کہا کہ فروری کے مہینے کے اندر اندر شہباز شریف کی ضمانت خارج ہو، اس کو جیل بھیجیں، اس کے بعد پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد آپ درخواست دیں، ڈیلی بیسس پر یہ ٹرائل چلے اور یہ کیسز آگے چلیں۔ اور ساتھ جو بقیہ کیسز ہیں جو شوگر مافیا کے، جو پیٹرولیم مافیا کے، ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔